اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین۔ مسکین کے حقوق قرآن کریم میں سورہ قلم 29ویں پارے میں ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور واقعے کے اندر عبرت کی بہت بڑی چیز موجود ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اصحاب الجنہ، جنت کے مطلب ہوتے ہیں باغ، کہا جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا ویسے انہیں بھی آزمایا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، قسم کھائی ان لوگوں نے کہ صبح صبح باغ کے درختوں کے پھل اتار لیں گے۔ ولا یستثنون، انشاءاللہ نہیں کہا۔ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، صبح ہونے سے پہلے ہی یہ سب کے سب سو رہے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آگ آئی اور سارے باغ کو جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ فاصبحت کالصریم، تو وہ سارا کا سارا باغ اور سارے درخت کٹے ہوئے کھیتی کی طرح، جلے ہوئے کھیتی کی طرح ہو گئے۔ فتنادوا مصبحین، صبح ہوتی ہے سب کے سب اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں باغات کی طرف۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہتے ہیں چلو نکلو، جلدی نکلو صبح صبح اگر تمہیں کاٹنا ہے۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، تو یہ لوگ نکلے اور چپکے چپکے بات کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک مفسر نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ صبح اس لیے کاٹنے جائیں تاکہ کوئی غریب ہمیں نہ دکھنے پائے، کوئی مسکین اگر ہمیں دیکھ لے گا تو مانگ بیٹھے گا، تو اس لیے صبح صبح چلیں۔ دوسری بات، ان کی بخیلی اور ان کی مسکینوں سے نفرت اور دوسروں پر اپنا مال نہ خرچ کرنے کے جو ہوس اور لالچ تھی، اس کی وجہ سے یہ لوگ چپکے چپکے یہ بات کر رہے تھے کہ کہیں کوئی ان کی بات کو سن نہ لے اور جا کے وہ مسکینوں کو بتا دے کہ آج ان کے باغ میں پھل اتارا جائے گا۔ اللہ نے اسی کو کہا فانطلقوا وهم یتخافتون، یہ چپکے چپکے نکلے اور آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہوئے نکلے۔ بات کیا کر رہے تھے چپکے چپکے؟ اللہ نے کہا اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہہ رہے تھے آج ہرگز ہرگز کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، کوئی داخل نہ ہونے پائے، یعنی اتنے سویرے چلو اور ایسے انداز میں چلو کہ کوئی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ آج ہمارے باغ کا پھل اترنے والا ہے۔ وغدوا علی حرد قادرین، صبح صبح چلے ایسے کاٹنے کے لیے جیسے لگتا تھا کہ یہ پوری طاقت رکھتے ہیں، پھل اتار کر لے ہی آئیں گے۔ فلما رأوها، جب باغ کی طرف پہنچے دیکھا، قالوا انا لضالون، تو ان سب نے کہا ہم سب تو راستہ ہی بھٹک گئے۔ یقین نہیں ہوا باغ جلا ہوا دیکھ کر تو کہنے لگے ہم تو راستہ ہی بھٹک گئے۔ بل نحن محرومون، بعد میں غور و خوض کے بعد پتہ چلا نہیں ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم محروم کر دیے گئے ہیں، ہم سے باغ اور باغ کے اندر موجود درخت اور اس کے پھل چھین لیے گئے، یعنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں اللہ نے چھین لی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو اوسط درجے کا تھا اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، سب نے کہا ہمارا رب پاک ہے، ہم یہ لوگ ظالم و گنہگار ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، اور یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ سرکش ہیں، ہم ہی لوگوں نے غلطی کی ہے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہو سکتا ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں عطا فرمائے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف راغب ہیں، اپنے رب سے ہم چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا كذلك العذاب، عذاب ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قلم کے اندر بیان کیا ہے، آیت نمبر 17 سے لے کر 33 تک اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس واقعے سے ایک چیز مسکین کے حقوق کے تعلق سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر مسکینوں کے حقوق کو ہم چھینیں گے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت کو چھین لے گا۔ یہ اس واقعے سے بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی جان لیں کہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ جو مسکین اور فقیر کا حق آپ کے مال میں ہے وہ حق آپ نہ دیں،
اور اس کی بھی دلیل قرآن میں ہے، سورہ مدثر میں آیت نمبر 42 و 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، سوال ہوگا جہنمیوں سے کہ جہنم میں کیوں گئے؟ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، تو وہ لوگ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، یعنی جہنمی اپنے گناہ کا جب گنانا شروع کریں گے اپنے گناہوں کو تو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ایک نیک کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہوں پر ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو فقراء و مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور اللہ کی محبت میں کھلایا کرو، فقراء و مسکین کا تمہارے مال میں حق ہے، وہ حق ادا کیا کرو۔ تو اللہ نے سورہ مدثر کی اس آیت میں یہ کہا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنا جو گناہ بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈالے گئے، ایک گناہ یہ بھی ہوگا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے۔ تو مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے اس شریعت کا ایک خاص حصہ ہے۔ مسلمانوں کے جو تہوار ہیں، جو خوشی کے مواقع ہیں، تقریباً ہر موقع پر اس کا خاص خیال کیا گیا ہے کہ مسکینوں کو کسی بہانے سے کھانا ملتا رہے، اور اس کے علاوہ نفلی طور سے بھی ہمیں اور آپ کو ثواب سمجھ کر کھلانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یأکل طعامک الا تقی، یاد رہے کھانا متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو کھلایا کرو، کوشش یہی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی محتاج ہے، بھوک مری ہے، فاقہ کشی کر رہا ہے تو اسے بھی ضرور کھلانا چاہیے یا اس تک کھانے کی چیزیں پیش کر دینی چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کفارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کا خیال کیا ہے، جیسے قسم کا کفارہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی، اس کو پورا نہیں کر پائے تو اس کا کفارہ کہا گیا کہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، کھانا کھلائیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائیے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی قیدی کو یا کسی گردن کو آزاد کریے۔ ان تینوں میں سے کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آخری آپشن ہے 3 دن کا روزہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کئی جگہوں پر خیال رکھا ہے۔ رمضان میں اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایسے بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جا بجا یہ کہا ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی کہ مسلمانوں کی شان ہے یہ، مسلمانوں کی پہچان یہ، مسلمانوں کو یہ پہچان اپنی نہیں کھونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو فقراء اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما، آمین۔